السلام علیکم پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کی عوام. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم ایم کیو ایم پاکستان کو اس لیے ہائی لائٹ کرتے ہیں کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان اس وقت کلیمنٹ ہے کہ وہ شہری سندھ کی نمائندہ جماعت ہے. ایک زمانے میں بالکل تھی، مگر اس وقت کیا وہ صحیح قیادت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کی نمائندگی کر پا رہے ہیں؟ اس پہ سوال اٹھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ صرف میرے آپ کے سروائیول کی بات نہیں ہے، اس شہر کے 4 کروڑ سے زیادہ کے آبادی کی سروائیول کی بات ہے. کیا ایم کیو ایم پاکستان کی کرنٹ قیادت، جس کی چیئرمین خالد مقبول صدیقی ہیں، جو خود ایک اپنی مرضی سے اپوائنٹ ہو کر چیئرمین بن کے بیٹھ گئے ہیں، کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ آپ کو پاکستان کی اشرافیہ کے سامنے یا اور اداروں کے سامنے ریپرزینٹ کر سکیں؟ وہ تقریروں میں جو غصہ دکھاتے ہیں، تقریروں میں جو باتیں کرتے ہیں، وہ پرائیویٹلی اپنے آپ کو مہاجر کہنے سے بھی ڈیناؤنس کر دیتے ہیں، صوبے سے بھی بات کو ڈیناؤنس کر دیتے ہیں، اور وہ اور بھی مسائل کو جو آپ کے سامنے پبلک میں آ کے کہتے ہیں، جب بند کمروں میں بیٹھتے ہیں تو وہ اس کی بات کرنا بھول جاتے ہیں. دوسری بات، وہ جس طرح ہمیں آپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، تو وہ جب ان کمروں میں جاتے ہیں تو وہ ہاتھ باندھ کر کے سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں. صحیح ہے، تو یہ ان کا حال ہے. تو اب آپ نے ایسے چیئرمین سے کیا اپنی پارٹی کو لیڈ کرانا ہے؟ کیونکہ ایسے تو آپ کو جو نا کوئی بھیک بھی نہیں دے گا. دوسری بات یہ کہ سوال یہ بنتا اٹھ رہا ہے کہ بھائی جو چیئرمین صاحب الیکٹ ہوئے ہیں، یہ کس ضابطے کے تحت الیکٹ ہوئے؟ ابھی پی ٹی آئی کو دیکھیں اتنا پوری طرح سے رگڑ دیا الیکشن کمیشن نے اس بات پہ کہ ان کے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے تھے. ایم کیو ایم کے پچھلے انٹرا پارٹی الیکشن کب ہوئے، اور ایک کس انٹرا پارٹی الیکشن کے تحت جو اپنے آپ کو خود ساختہ چیئرمین بنا کے بیٹھ گئے، جس کے تحت انہوں نے ٹکٹس بانٹے ہیں؟ میں تو اس پہ بھی سوال اٹھاؤں گا، اور مجھے لگتا ہے، مجھے خبریں آ رہی ہیں کہ اس پہ سوال اٹھنے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہ بھائی آپ سوال اٹھائیں جا کے پوائنٹس پہ کہ بھائی کس طرح سے چیئرمین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور کراچی کے لوگوں کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ چیئرمین اگر اسٹرانگ ہوتے، اگر یہ اپنی ڈلیوری کر رہے ہوتے، یہ آپ کے حقوق دلا رہے ہوتے، جو کہ ابھی گھنٹہ کچھ نہیں دلایا، تو پھر سمجھ میں آتا کہ آپ ان کو سپورٹ بھی کریں. ابھی تک انہوں نے آپ کو کچھ سامنے کلیئر 27ویں 28ویں 29ویں 30ویں 35ویں 40ویں ترمیم کی بات گشت ہو رہی ہے، کچھ ضابطہ نظر سامنے نہیں آ رہا. اتنا پریشر آپ لوگوں نے ڈالا، ہم لوگوں نے ڈالا، تو اب جا کے دوبارہ وہ بات شروع ہو گئی. اچھی بات ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ جب آپ ایک پارٹی کے صرف گود میں بیٹھے ہوئے وہ آپ کو 140 رہے گی. صحیح ہے، آپ کو زیادہ اسٹرینتھ، زیادہ مسل، زیادہ پاور، زیادہ انٹینٹ دکھانی پڑے گی. صبح کی بات آپ پبلک میں ضرور کرتے ہو، پرائیویٹلی آپ ڈر جاتے ہو بات کہتے ہوئے. ابھی پچھلے دنوں نے کہا دیا تو مہاجر ہی نہیں ہو. اور آئی تھنک ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس بات کو مان نہیں رہے، دن بہ دن ان کی پذیرائی ختم ہوتی جا رہی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کروڑوں لوگوں نے مختلف چیئرمین ہیں. تو میں سوال پوچھوں گا الیکشن کمیشن سے کہ پبلک کو، جو کہ 4 کروڑ آبادی کا حق ہے، جو کہ نمائندہ جماعت ہے، وہ یہ دکھائیں کہ کون سے پروسیجر کے تحت یہ 4 کروڑ یا 5 کروڑ لوگوں کی نمائندگی جماعت ہے، اس نے اپنے چیئرمین کو منتخب کیا، جس کے تحت انہیں ٹکٹ دی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور کسی نہ کسی وقت میں آنے والے دنوں میں یہ سوال پوچھا جائے گا. آخری بات یہ کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ مسئلہ دکھائیں. آپ کہیں پر کوئی ڈرامہ کرتے ہیں، کبھی بیماری کا ڈرامہ کرتے ہیں، کبھی کوئی ڈرامہ کرتے ہیں، کبھی جہاں پر کوئی پھڈے والی بات آتی ہے وہ بیچارے فاروق بھائی کو آگے کر دیتے ہیں، سخت بات کرنے کی کسی کو آگے کر دیتے ہیں. آپ کی اپنی سوشل میڈیا ٹیم، آپ کی اپنی ٹیم نظر نہیں آ رہی. اگر آپ واقعی میں کروڑوں لوگوں کے چیئرمین ہیں تو آج آپ الیکشن کرائیں اور آپ کو دیکھ لیں کتنے ووٹ پڑتے ہیں. 3000 ووٹ بھی پڑ گئے نا آپ کو، 3000 یا 5000 ووٹ بھی پڑ گئے، بڑی بات ہے. صحیح ہے، آپ کرا لیں الیکشن، آپ ثابت کر دیں، مجھ کو جوتا مار دیں کہ بھائی ہاں میں باقی کروڑوں لوگوں کا چیئرمین ہوں. آپ یہ نہیں اس لیے کیونکہ لوگ کیوں نہیں دیں گے ان کو ووٹ؟ لوگ ان سے تنگ آ گئے، نالا ہو گئے، ان کو ان کی ڈلیوری نظر نہیں آ رہی، کچھ نہیں کر پا رہی ہے. 2012 سے کنائنس کر کے پاور لے کے بیٹھے ہوئے ان کے اندر. پچھلے دنوں کہا جی واپس آئے، پہلی بات تو جس طرح واپس آئے ہمیں پتہ ہے. صحیح ہے، ہم سے نہیں چھپائے نا، پبلک کو چورن دیں کیسے واپس آئے تھے یہ. صحیح ہے، کس طرح انہوں نے اندر بیٹھ کے ایم کیو ایم کی جڑیں کاٹی. جس طرح میں نے پچھلے دنوں کہا کہ اس طرح پہلے انہوں نے 2013 کے الیکشن کے بعد ایم کیو ایم میں کئی سینئر رہنماؤں کو پٹوایا، جھوٹی شکایتیں لگا کے، اور خود باہر بیٹھ کے ان کو پٹواتے رہے. کس طرح انہوں نے 22 اگست کے اندر اپنا رول ادا کیا. کس طرح فاروق ستار کو انہوں نے مائنس کروایا، عامر خان کے کندھے پہ، بھائی کے کندھے پہ بندوق چلا کے. کس طرح انہوں نے ایکس کے کندھے پہ رکھا، کبھی کچھ کیا، اور آج خود بلا وجہ خود کے چیئرمین بن کے بیٹھ گئے. ان کی ٹیم کی جو مختصر ایک کچن کیبنٹ ہے، وہ بیٹھ کے آج بھی میٹنگز کے اندر اپنی بات کو حاوی کرانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. اچھا، تو یہ باتیں اگر کراچی کے فائدے کی ہوں تو اچھی بات ہے، 100 بسم اللہ. آپ کو کراچی کے لیے ملا کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو اتحاد، پہلے تو کہتے ہیں جی ہم گورنمنٹ میں تھے، 2018 سے منسٹری لے کے بیٹھے ہوئے، کیا اچیو کیا؟ کڈو کچھ اچیو نہیں کیا. ان کی زندگی کا سب سے بڑا اچیومنٹ وہ یو این کی اسپیچ ہے، جس کا میں پہلے بتا چکا ہوں. جو پہلے بہت سارے اور بھی لوگ مہاجر جو تھے وہ جا کے کر کے آ چکے ہیں، کوئی بڑا احسان نہیں کیا. عارف علوی مہاجر تھے. تو ان سب باتوں کے ساتھ میں آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں. آپ سوچئے، آپ بیوقوف بننا بند کیجیے، اور ایم کیو ایم کے کارکنوں سے میں اپیل کروں گا کہ آپ پریشر ڈالیں اپنی قیادت پہ کہ بھائی آپ ہم پہ
بلا وجہ مسلط کا چیئرمین نہ بنے, الیکشن کرائیں جماعت کے اندر, اور جو اس میں صحیح طرح چیئرمین بنتا ہے سو بسم اللہ. اور مگر وہ ایسا بندہ ہو جو آپ کو کام کرا کے دے, وہ ایسا نہیں ہو کہ جو جا کے سر جھکا کے ہاں کر کے یس باس کر کے آ جائے. ابھی تو بہت ساری کہانیاں پتہ ہے سر, نہ منہ کھلوائیں ورنہ برا لگے گا. پاکستان زندہ باد.